بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علم کی بات کی نئی ویڈیو کے ساتھ راؤ قمر رضوان تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہے۔ دوستو، ماہ شعبان ایک بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کی فضیلت کیا ہے، اس کی برکت کیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کے حوالے سے کیا بتایا، کون سے ایسے کام ہیں جو اس مہینے میں کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، اور دوستو آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس مہینے میں کون سے وہ لوگ ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اگلے سال مرنے والے لوگوں کی ناموں کی فہرست حضرت اسرائیل علیہ السلام کے حوالے اسی مہینے میں کی جاتی ہے۔ اور دوستو آخر میں اس دنیا میں پھیلی ہوئی تمام وباؤں اور بیماریوں سے بچنے کے لیے ایک مجرب وظیفہ بھی آپ کو بتائیں گے، سو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل علم کی بات سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری اسلامی معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ اور سوشل میڈیا پہ ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ ان تک بھی یہ معلومات پہنچ سکیں۔ دوستو اس سے پہلے کہ آپ کو وہ وظیفہ بتایا جائے، پہلے بات کر لیتے ہیں ماہ شعبان کی فضیلت کے حوالے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ شعبان کے اکثر حصے میں روزے رکھا کرتے تھے۔ چنانچہ بخاری شریف میں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، یعنی میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے اہتمام کے ساتھ رمضان المبارک کے علاوہ کسی پورے مہینے کے روزے رکھے ہوں، اور میں نے نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مہینے میں شعبان سے زیادہ نفلی روزے رکھتے ہوں۔ ایک اور حدیث میں فرماتی ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام مہینوں سے زیادہ یہ بات پسند تھی کہ شعبان کے روزے رکھتے رکھتے رمضان سے ملا دیں۔ اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعبان اور رمضان کے سوا لگاتار 2 مہینے روزے رکھتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ بحوالہ ترمذی شریف۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے پورے مہینے کے ساتھ ساتھ شعبان کے بھی تقریباً پورے مہینے کے روزے رکھتے تھے اور بہت کم دن ناغا فرماتے تھے۔ ماہ شعبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیادہ نفلی روزے رکھنے کے کئی اسباب اور کئی حکمتیں بیان کی گئی ہیں۔ علامہ محب طبری نے 6 حکمتیں بیان فرمائی ہیں، جن میں سے 4 حکمتیں وہ ہیں جن کی طرف احادیث میں بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ پہلی یہ کہ رمضان کی تعظیم اور روحانی تیاری۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ رمضان مبارک کے بعد افضل روزہ کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا، رمضان کی تعظیم کے لیے شعبان کا روزہ۔ یعنی رمضان مبارک کی عظمت، اس کی روحانی تیاری، اس کا قرب اور اس کے خاص انوار و برکات کے حصول اور ان سے مزید مناسبت پیدا کرنے کا شوق اور داعیہ ماہ شعبان میں کثرت کے ساتھ نفلی روزے رکھنے کا سبب بنتا تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اعمال کا اٹھایا جانا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شعبان کا مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان کا مہینہ ہے، لوگ اس کی فضیلت سے غافل ہیں، حالانکہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال پروردگار عالم کی جانب اٹھائے جاتے ہیں، لہٰذا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل بارگاہ الہی میں اس حال میں پیش ہو کہ میں روزے دار ہوں۔ تیسری حکمت یہ ہے کہ مرنے والوں کی فہرست کا ملک الموت کے حوالے ہونا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ ماہ شعبان میں اس کثرت سے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ ارشاد فرمایا، اس مہینے میں ہر اس شخص کا نام ملک الموت کے حوالے کر دیا جاتا ہے جن کی روحیں اس سال میں قبض کی جائیں گی، لہٰذا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرا نام اس حال میں حوالے کیا جائے کہ میں روزے دار ہوں۔ دوستو چوتھی حکمت بھی بیان کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً ہر مہینے 3 دن یعنی ایام بیض 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے رکھتے تھے، لیکن بس اوقات سفر وظافیت وغیرہ کسی عذر کی وجہ سے چھوٹ جاتے
اور وہ کئی مہینوں کے جمع ہو جاتے تو ماہ شعبان میں ان کی قضا فرماتے۔ تو دوستو جہاں اس مہینے کی برکتوں اور فضیلتوں کے حوالے سے بہت ساری احادیث موجود ہیں، وہیں پر ایسے لوگوں کے بارے میں بھی بات کی گئی ہے کہ جن کی مغفرت نہیں ہوتی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالی جھانکتے ہیں یعنی متوجہ ہوتے ہیں نصف شعبان کی رات میں، پس اپنی تمام مخلوق کی مغفرت فرما دیتے ہیں سوائے مشرک اور کینہ رکھنے والے کے۔ تو دوستو ان حدیث شریفہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ شب برات ایک بابرکت اور عظمت والی رات ہے۔ اگرچہ شب برات کے متعلق ذخیرہ احادیث میں جتنی حدیثیں آئی ہیں وہ سب کمزور ہیں، ان کی سند محدثین کے اصول کے مطابق صحیح نہیں، مگر چونکہ یہ متعدد حدیثیں ہیں اور مختلف صحابہ کرام مثلا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ بن جبل، ابو موسیٰ، عبداللہ بن عمر بن عاص، ابو سالبہ خشنی، عثمان بن ابی العاص اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہیں، اس لیے یہ روایات کم از کم حسن الغیرہ کے درجے میں ہیں۔ اس لیے بعض کابر محدثین نے کہا ہے کہ اس کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہے۔ اور دوستو جہاں شب برات کی فضیلت کی اگر بات کی جائے تو اس میں عبادت کرنے کے حوالے سے چند باتیں ذہن میں رہنی چاہیے۔ پہلی یہ کہ نفلی عبادت تنہائی میں اور اپنے گھر میں ادا کرنا افضل ہے، لہٰذا شب برات کی عبادت بھی گھر میں کریں، مسجد میں نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اپنی نماز کا کچھ حصہ اپنے گھروں میں بناؤ، یعنی نوافل گھر میں ادا کرو، اور ان کو قبرستان نہ بناؤ کہ قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی۔ اس رات میں عبادت کا کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں، ذکر و تلاوت، نفل نماز، صلاۃ التسبیح وغیرہ کوئی بھی عبادت کی جا سکتی ہے۔ اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق عبادت کرنی چاہیے، اتنا بیدار رہنا صحیح نہیں کہ آدمی بیمار ہو جائے۔ پورے سال فرض نماز کا اہتمام کیا جائے، صرف شب برات میں نفلی عبادت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق سمجھنا باطل خیال ہے۔ یوں اللہ تعالیٰ مختار کل اور قادر مطلق ہے، جس کو چاہے معاف کر سکتا ہے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس رات میں ایک مخصوص طریقے سے 2 رکعت نماز پڑھ لی جائے تو جو نمازیں قضا ہو گئی ہیں وہ سب معاف ہو جائیں گی۔ یہ بالکل بے اصل ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ شب برات میں فضول گپ شپ میں شب بیداری کرنا، گلیوں چراہوں اور ہوٹلوں میں وقت گزارنا بالکل بے سود بلکہ نیکی برباد گناہ لازم کا مصداق ہے، یعنی آپ کی نیکیوں کو برباد کرنے والا کام ہے۔ دوستو آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ بارش کے پانی کے ذریعے آپ کس طرح سے بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ اس کے لیے میں نے آپ کو ایک وظیفہ بتانا ہے۔ جی ہاں دوستو، آپ نے یہ کرنا ہے کہ کسی برتن میں بارش کا پانی لینا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ بارش کا پانی ڈائریکٹ آپ کے برتن میں ہو، آپ کے فرش یا زمین سے یا کسی سطح سے پانی ٹچ کر کے آپ کے برتن میں نہ آئے۔ اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ 70 بار سورہ فاتحہ، 70 بار سورہ اخلاص، 70 بار معوذتین پڑھ کر 7 دن پینا ہے۔ اللہ اس کے بدن کو ہر بیماری سے دور کر دے گا۔ جی ہاں دوستو، بہت ہی آسان سا کام ہے۔ بارش کا پانی لینا ہے، 70 بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، 70 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور 70 بار معوذتین پڑھ کر 7 دن پینا ہے۔ اور بہت سارے لوگ پوچھیں گے کہ معوذتین کیا ہیں، تو دوستو اس کی وضاحت کرتا چلوں کہ قرآن مجید کی آخری 2 سورتوں سورہ ناس اور سورہ فلق کو مشترکہ طور پر معوذتین کہا جاتا ہے۔ تو دوستو یہ عمل کرنے سے پہلے آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے اور بعد میں بھی درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اس پانی پہ دم کر کے اپنے پاس رکھ لیں اور 7 دن تک اس پانی کو استعمال کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر بیماری سے نجات دے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بارش کے پانی میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، بڑا بابرکت پانی ہے۔ جس طرح سورہ کاف میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور ہم نے آسمان سے بابرکت پانی اتارا، یعنی بارش برسائی۔ جی ہاں دوستو، یہ ایک بڑا ہی آسان سا وظیفہ ہے جس کو آپ ماہ شعبان میں کریں گے تو اس کی برکت میں اور بھی اضافہ ہو جائے گا۔ اور چونکہ آج کل پوری دنیا میں ایک وبا پھیلی ہے جس کی وجہ سے تمام دنیا پریشان ہے، تو ایسی صورتحال میں اگر آپ اس وظیفے کو کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہر بیماری سے نجات دلائے گا۔ اور دوستو یہاں پر آخر میں ایک بات کی وضاحت کر دینا ضروری ہے، ایک بات کی تصحیح کر دینا ضروری ہے کہ کچھ لوگ اس وظیفے کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بتاتے ہیں، تو یہ کسی بھی حدیث کی کتاب سے ثابت نہیں ہے۔
اس لیے آپ اس کو مجرب وظیفے کے طور پر ضرور کر سکتے ہیں، کیونکہ سورہ فاتحہ، معوذتین اور سورہ اخلاص کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ بارش کے پانی کی فضیلت بھی بہت بڑی ہے، جس طرح سورہ کاف میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے۔ تو اس عمل کو مجرب سمجھ کر ضرور کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا یاب عطا فرمائے گا۔ لیکن اس عمل کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نسبت کرنا بالکل بھی درست نہیں ہے، کیونکہ ایسی کوئی حدیث کسی بھی کتاب سے ثابت نہیں ہے۔ دوستو، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کسی بھی سنی سنائی بات پہ یقین نہ کیا جائے، نہ اس بات کو لوگوں تک پھیلایا جائے۔ تو الحمدللہ پوری تحقیق کے بعد ہم اپنی ویڈیوز بناتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ باکس میں اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے گا۔ فی امان اللہ۔